زرمبش. یہ ریڈیو زرمبش اردو کی آواز ہے۔ آج جمعہ کا دن 22 اپریل اور سال 2021 ہے۔ آج کے نیوز بلیٹن میں سارین بلوچ حاضر خدمت ہے۔ ریڈیو زرمبش کے آج کی نیوز بلیٹن میں بلوچستان سمیت علاقائی و عالمی خبریں شامل ہیں۔ سب سے پہلے پیش خدمت ہے بلوچستان سے متعلق خبریں۔ کیچ میں قابض پاکستانی پیراملٹری فورس ایف سی کے اہلکاروں نے ایک کمسن بچے کو جنسی زیادتی کا نشانہ بنا کر بے ہوشی کی حالت میں پھینک دیا ہے۔ ریڈیو زرمبش کو ملنے والی اطلاعات کے مطابق بدھ کے روز فرنٹیئر کور کے اہلکاروں نے کیچ کے تحصیل ہوشاب سے 10 سالہ بچے کو حراست میں لے کر جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا، جس کے باعث اس کی حالت غیر ہو گئی تو ایف سی اہلکاروں نے بچے کو باہر پھینک دیا، جس کے بعد بچے کو بے ہوشی کی حالت میں تربت ہسپتال منتقل کیا گیا۔ بچے کی شناخت مراد امیر کے نام سے ہوئی ہے، جو ہوشاب گریڈ بازار کا رہائشی ہے۔ علاقائی ذرائع کے مطابق بچے سے زیادتی کا واقعہ اس وقت پیش آیا جب وہ جنگل کی جانب گیا تھا۔ مقامی افراد نے واقعے کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے ہوشاب میں مرکزی شاہراہ کو بلاک کر دیا۔ اطلاعات کے مطابق متاثرہ بچے کے لواحقین کی جانب سے لیویز تھانہ ہوشاب میں ایف آئی آر کے لیے رابطہ کیا گیا۔ لیویز ذرائع کے مطابق ڈاکٹروں نے بچے کا معائنہ کیا ہے اور میڈیکل رپورٹ کے آنے کے بعد میڈیکل رپورٹ کی روشنی میں ایف آئی آر درج کی جائے گی۔ دوسری طرف قابض پاکستانی فوج متاثرہ بچے کے لواحقین پر دباؤ ڈال رہا ہے کہ وہ واقعے کی رپورٹ درج نہ کریں اور معاملہ رفع دفع کریں۔ کیا بلوچ نامی صحافی نے اس حوالے سے ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ بچے کے بڑے بھائی کو فوجی اہلکار اپنے ساتھ لے گئے ہیں اور اسے خاموش کرنے کے لیے بڑی رقم کی پیشکش کی گئی اور مظاہرین کو سخت زبان میں روڈ کھولنے کا کہا گیا۔ معصوم بچے سے ایف سی اہلکاروں کی زیادتی پر مختلف مکاتب فکر کے لوگ سخت تشویش کا اظہار کر رہے ہیں۔ اس حوالے سے بلوچ نیشنل موومنٹ کے چیئرمین خلیل بلوچ نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر ایک ٹویٹ میں کہا کہ ہوشاب میں فوج کی طرف سے کمسن مراد امیر کی عصمت دری انتہائی شرمناک ہے اور اس عمل نے پاکستان کے گھناؤنے چہرے کو مزید بے نقاب کر دیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ یہ وہی فوج ہے جس نے لاکھوں بنگالی عورتوں کی عصمت دری کی۔ اس ذلت سے نکلنے کا واحد راستہ آزادی ہے۔ بلوچ طلبہ ایکشن کمیٹی کے چیئرپرسن سبیحہ بلوچ کا کہنا تھا کہ ہوشاب واقعہ انسانیت کے خلاف سنگین جرم ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایسے واقعات میں ملوث لوگوں کو نشان عبرت بنایا جائے ورنہ مستقبل میں اس کے سنگین نتائج برآمد ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ایسی درندگی کو اب روکنا چاہیے۔ طلبہ رہنما ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ کا اس حوالے سے کہنا تھا کہ ہوشاب میں نوعمر لڑکے مراد امیر کو ایف سی اہلکار نے زیادتی کا نشانہ بنایا ہے۔ یہ سیکیورٹی فورسز کی طرف سے انتہائی اشتعال انگیز عمل ہے۔ ایف سی کو فری ہینڈ دینے سے بلوچ عوام پر ہونے والے مظالم میں اضافہ ہوا ہے۔ بلوچ نیشنل موومنٹ کے مرکزی ترجمان نے مراد امیر کے ساتھ جنسی زیادتی کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے کہا کہ پاکستانی فوج انسان نہیں درندوں کا ایک ہجوم ہے۔ یہ فوج گزشتہ 2 دہائیوں سے بلوچستان میں بلوچ نسل کشی سمیت انسانیت کے خلاف جرائم اور جنگی جرائم کا ارتکاب کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم کئی سالوں سے دنیا کو آگاہی اور معلومات فراہم کر رہے ہیں کہ پاکستان کو بلوچستان میں جنگی جرائم پر انصاف کے کٹہرے میں لا کر جواب دہ بنایا جائے تاکہ وہ بنگلہ دیش کی خونی اور غیر انسانی تاریخ نہ دہرا سکے۔ عالمی اداروں کی خاموشی، میڈیا بلیک آؤٹ اور صحافتی شخصیات اور انسانی حقوق کے اداروں کے بلوچستان متعلق رویے نے اس ہولناک صورتحال کو مزید گمبھیر بنا دیا ہے۔
BNM کے علاوہ BSO, BNP منگل، جمعیت الحدیث، BNP عوامی، پاکستان کے وزیر دفاعی پیداوار زبیدہ جلال سمیت دیگر سیاسی پارٹیوں اور شخصیات کی طرف سے ہوشاب واقعے کی مذمت کی گئی۔ بلوچ یکجہتی کمیٹی نے ہوشاب واقعے کو انسانیت سوز قرار دیتے ہوئے آج تربت شہر میں احتجاج کا اعلامیہ جاری کیا ہے۔ بلوچ یکجہتی کمیٹی کی طرف سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ مراد امیر کے ساتھ ہونے والا گھناؤنا اور غیر انسانی عمل کسی بھی صورت ناقابل برداشت ہے۔ بلوچ یکجہتی کمیٹی اس عمل کی پرزور مذمت کرتے ہوئے اس عمل کے خلاف آج بروز جمعہ تربت میں شہید فدا چوک پر صبح 10 بجے احتجاجی ریلی کا انعقاد کرے گی۔ بلوچستان کے مختلف علاقوں میں نامعلوم مسلح افراد نے قابض پاکستانی فورسز پر حملے کیے ہیں۔ ریڈیو زرمبش کو ملنے والی اطلاعات کے مطابق پہلا حملہ خاران میں کیا گیا، جہاں گواش روڈ پر واقع وڈ کے مقام پر قائم قابض پاکستانی فورسز کی چیک پوسٹ کو نشانہ بنایا گیا۔ حملے کے وقت دھماکوں کی آوازیں سنی گئی۔ دوسرا حملہ کیچ کے علاقے مند گیاب میں کیا گیا، جہاں شہید سالم کوہ پر قائم قابض پاکستانی فورسز کے چوکی کو مسلح افراد نے نشانہ بنایا۔ مزید اطلاعات کے مطابق ہرنائی میں بھی قابض پاکستانی فورسز کی چیک پوسٹ پر مسلح افراد نے حملہ کیا ہے۔ اطلاعات کے مطابق نامعلوم مسلح افراد نے جمعرات کی رات گچن چیک پوسٹ کو مختلف ہتھیاروں سے نشانہ بنایا اور فرار ہو گئے۔ حملے میں فورسز کو جانی اور مالی نقصانات اٹھانے کی اطلاعات ملی ہے۔ کلات کے پہاڑی علاقوں میں قابض پاکستانی فوج کی طرف سے جارحیت شروع کی گئی ہے۔ ہمارے نامہ نگار کے مطابق جارحیت کا آغاز جمعرات کی رات کیا گیا، جبکہ جمعرات کی صبح قابض فوج کی بڑی تعداد گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں پر مذکورہ علاقے میں پہنچی ہے۔ اطلاعات کے مطابق قابض پاکستانی فورسز نے بڈو ڈوری، بنڈی، سینیانکری اور گوربرات کے داخلی راستوں تک پیش قدمی کی ہے۔ دوران جارحیت قابض پاکستانی فورسز اہلکاروں کے ہمراہ سادہ کپڑوں میں ملبوس افراد کو بھی دیکھا گیا ہے، جو مبینہ طور پر ڈیتھ اسکواڈ کے اہلکار بتائے جاتے ہیں۔ غیر مصدقہ اطلاعات کے مطابق بعض مقامات پر قابض پاکستانی فورسز اور مسلح افراد میں جھڑپیں ہوئی ہیں۔ کوئٹہ میں 5 اسٹار سرینا ہوٹل میں ہونے والے دھماکے میں 5 افراد ہلاک اور 12 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ اطلاعات کے مطابق زخمیوں میں اسسٹنٹ کمشنر سبی اور نصیر آباد بھی شامل ہیں۔ دھماکے کے نتیجے میں 7 گاڑیوں کو آگ لگ گئی ہے۔ اطلاعات کے مطابق دھماکہ چینی سفیر کے ہوٹل میں پہنچنے سے قبل ہوا، تاہم چینی وفد کے دیگر ارکان ہوٹل میں موجود تھے۔ پاکستان کے وزیر داخلہ شیخ رشید اور CTD کے حکام نے سرینا ہوٹل دھماکے کو خودکش دھماکہ قرار دیا۔ حملے کی ذمہ داری تحریک طالبان پاکستان نے قبول کی۔ TTP کی طرف سے جاری ایک مختصر بیان میں کہا گیا ہے کہ کوئٹہ کے سرینا ہوٹل میں اعلیٰ افسران کے اجلاس پر تحریک طالبان پاکستان کے فدائی مجاہد نے کامیاب کار بم حملہ کیا۔ دوسری طرف CTD حکام کے مطابق کوئٹہ دھماکے کا مقدمہ تھانہ CTD میں درج کیا گیا ہے، جو متعلقہ تھانے کے SHO کی مدعیت میں درج کیا گیا ہے، جبکہ مقدمے میں ایکسپلوسیو ایکٹ اور انسدادی دہشت گردی ایکٹ کی دفعات بھی شامل کی گئی ہیں۔ کیچ کے علاقے بلیدہ بارڈر پر ایرانی تیل بردار گاڑیوں کے ڈرائیوروں اور کلینروں کے ساتھ FC کے ناروا سلوک اور انہیں اجازت نہ دینے کے خلاف بارڈر کمیٹی کی جانب سے نیوانو زامران سے لے کر بٹ بلیدہ تک گاڑی ریلی نکال کر احتجاج کیا گیا۔ بارڈر کمیٹی کے رہنماؤں کا کہنا تھا کہ اگر ہمارے مسائل حل نہ کیے گئے تو احتجاج کا دائرہ وسیع کیا جائے گا اور تربت میں احتجاجی مظاہرہ کیا جائے گا۔ مذکورہ احتجاج میں 1000 سے زائد گاڑیاں شامل تھے۔ کیچ میں مسلح افراد نے فائرنگ کرکے تیل بردار گاڑی کے ڈرائیور کو قتل کرکے تیل سے لوڈ گاڑی اپنے ساتھ لے گئے۔ یہ واقعہ کیچ کے پہاڑی علاقے کلبر کے مقام پر پیش آیا ہے۔ فائرنگ کے واقعے میں قتل ہونے والے شخص کی شناخت علیم کے نام سے ہوئی ہے۔ خزدار کے علاقے کھنڈ میں نامعلوم افراد کی فائرنگ سے ایک شخص ہلاک ہوا ہے، تاہم واقعے کے محرکات تاحال معلوم نہیں ہو سکے ہیں۔ پنجگور کے علاقے وشبود میں دکان میں ڈکیتی کے دوران مزاحمت پر مسلح چوروں کی فائرنگ سے ایک شخص زخمی ہوا ہے۔ نوشکی قلعے قادر آباد میں گھریلو ناچاقی پر ایک شخص نے اپنے سگے بھائی کو قتل کر دیا ہے۔ یہ تھے بلوچستان سے متعلق خبریں۔ اب علاقائی اور عالمی خبریں پیش کر رہے ہیں خلیل واڈیلا۔
بندوبست پاکستان سندھ کے علاقے کیرپور میں پرانی قومی شاہراہ پر مسافر کوچ اور وین میں تصادم کے نتیجے میں 12 افراد ہلاک اور 8 سے زائد زخمی ہو گئے۔ سینئر سپرنٹنڈنٹ پولیس کیرپور امیر سعود منگسی کے مطابق حادثہ کیرپور شہر سے لگ بھگ 10 کلومیٹر دور حسین آباد کے مقام پر شاہ عبداللطیف یونیورسٹی کے قریب پیش آیا۔ امیر سعود منگسی کے مطابق حادثہ سکر کے طرف جانے والی مسافر ویگن کا ممکنہ طور پر ٹائرات ٹوٹنے کی وجہ سے پیش آیا۔ دوسری طرف خیبر پختونخوا کے علاقے ڈیرہ اسماعیل خان میں پولیس موبائل پر نامعلوم افراد کی فائرنگ کے نتیجے میں ایک اہلکار زخمی ہو گیا ہے۔ پولیس کے مطابق موبائل پر فائرنگ کا واقعہ بند دپ والے علاقے میں پیش آیا۔ پاکستان کے وفاقی وزیر منصوبہ بندی اور ترقی اسد عمر نے کہا ہے کہ پاکستان میں کورونا وائرس کی صورتحال اچھی نہیں، حالات خراب ہیں جس کی وجہ سے مزید پابندیاں لگائی جا سکتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر حالات ایسے ہی رہے تو بڑے شہر بند کرنے پڑ سکتے ہیں، جبکہ آج عوام کو پابندیوں سے آگاہ کیا جائے گا۔ اسد عمر نے مزید بتایا کہ SOPs پر عمل نہ کرنے کے باعث اسپتالوں پر دباؤ ہے اور اسپتالوں میں وینٹیلیٹر 80% زیر استعمال جبکہ آکسیجن پیداوار کی 90% استعمال ہو رہی ہے۔ افغانستان میں افغان سیکیورٹی فورسز کے فضائی حملے میں 15 طالبان ہلاک جبکہ متعدد زخمی ہو گئے ہیں۔ افغان وزارت دفاع کی جانب سے جاری ہونے والے بیان میں کہا گیا ہے کہ قندھار کے ضلع پنجوائی میں افغان سیکیورٹی فورسز کے طیاروں نے طالبان کے ٹھکانوں کو فضائی حملے کا نشانہ بنایا، جس میں 15 جنگجو ہلاک جبکہ متعدد زخمی ہو گئے، اور آپریشن کے دوران طالبان سے سیکیورٹی فورسز کی قبضے میں لی گئی گاڑیاں بھی برآمد ہوئی ہیں۔ دوسری طرف افغانستان کے دارالحکومت کابل میں خودکش بم دھماکے میں سیکیورٹی فورسز کے اہلکار سمیت 9 افراد زخمی ہوئے۔ بھارت کی ریاست مہاراشٹر میں آکسیجن کی سپلائی میں تعطل کے باعث ذاکر حسین اسپتال میں 22 مریض دم توڑ گئے ہیں۔ بھارتی میڈیا کے مطابق اسپتال کے سپلائی ٹینک میں لیکیج کے باعث آکسیجن کی فراہمی میں تعطل آ گیا تھا، جس کے نتیجے میں 22 مریض ہلاک ہو گئے۔ تاہم ڈسٹرکٹ کلکٹر سوراج مندہار نے کہا ہے کہ دیگر مریضوں کے لیے اب آکسیجن کی فراہمی بحال کر دی گئی ہے۔ اسرائیلی فوج نے بتایا ہے کہ جمعرات کو شام کے اندر سے زمین سے فضا میں مار کرنے والا ایک میزائل اسرائیل کے جنوب میں النقب کے علاقے میں گرا، جس کے جواب میں اسرائیلی فوج نے اس دفاعی بیٹری کو نشانہ بنایا جس نے شام کے اندر سے یہ میزائل داغا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ شامی حدود کے اندر موجود زمین سے فضا میں مار کرنے والے میزائلوں کے دیگر بیٹریوں پر بھی حملے کیے گئے ہیں۔ جمعرات کو ہی اسرائیل کے علاقے راملہ میں قائم ٹومر فیکٹری میں زوردار دھماکہ ہوا ہے، جس کی آواز دور دور تک سنی گئی اور آگ کے شعلے دکھائی دیے ہیں۔ اس فیکٹری میں راکٹ انجن تیار کیے جاتے ہیں۔ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے ماہرین نے متحدہ عرب امارات سے دبئی کے حکمران شیخ محمد بن راشد المکتوم کی بیٹی شہزادی لطیفہ المکتوم کے زندہ ہونے سے متعلق ٹھوس ثبوت فراہم کرنے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ BBC کی ایک رپورٹ کے مطابق جنیوا سے جاری کردہ بیان میں اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے ماہرین نے کہا ہے کہ شہزادی لطیفہ کو فوری طور پر رہا کیا جانا چاہیے۔ یاد رہے کہ فروری میں جاری ہونے والے ویڈیوز میں شہزادی لطیفہ نے الزام لگایا تھا کہ ان کے والد نے انہیں دبئی میں یرغمال بنایا ہوا ہے۔ آسٹریلیا کے وزیر خارجہ نے 21 اپریل کو وکٹوریا کے حکام کے فیصلے کو کالعدم قرار دیتے ہوئے چین کے ساتھ بیلٹ اینڈ روڈ کے تعمیر کے 2 اہم معاہدوں کو منسوخ کر دیا ہے۔ آسٹریلیا کے صوبے وکٹوریا نے سن 2018 اور 2019 میں چین کے معروف بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے وسیع تر انفراسٹرکچر پروجیکٹ کے تحت 2 معاہدے کیے تھے۔ دوسری طرف چین نے آسٹریلیا کے اس فیصلے کو اشتعال انگیز قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس سے دونوں ملکوں کے تعلقات مزید کشیدہ ہوں گے۔ اسی کے ساتھ ہی آج کی نیوز بلیٹن کا اختتام ہوتا ہے۔ سارن بلوچ کو اجازت دیجیے اور مزید خبروں کے لیے وزٹ کرتے رہیے ہماری ویب سائٹ زرمبش.com۔